اس بات پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں ہماری بیٹیوں کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس چیز کے بارے میں نے بات کرنا شروع کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس چیز کا ٹرینڈ سیٹ کرنا اور اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ایک مسلمان لڑکی پر اور ہماری بیٹیوں پر۔ پتہ ہے ہماری مسلم امت میں ایک المیہ ہے جب بھی ہم اپنی بیٹیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے؟ خود اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں یہ پہلے سے ڈیفرنٹ کلچر تھا، 9/11 سے بھی پہلے، اس سے پہلے ایک ڈیفرنٹ ٹریڈیشن تھی۔ ہماری جو ثقافت ہے وہ مغرب کی طرح نہیں ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں ان سے مختلف ہیں، خاص کر ہم کس طرح اپنا پہناوا کرتے ہیں، اور خاص کر جو حیا کا سبق ہمیں ہمارا دین پڑھاتا ہے اس حوالے سے لے کے۔ اور 9/11 کے بعد یہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو نفرت اور دشمنی اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ پہلے ہی مشکل تھا، خاص کر ویسٹ کی بات کروں تو، اور یہ جناب وہاں پہ تقریباً ہر کوئی جو ہے اس سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے، اور ان سب کے درمیان جو ہیں وہ آتی ہیں ہماری بیٹیاں جو کہ پبلک اسکول جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو یہ اسلامک اسکول بھی جاتی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، اور جب وہ کالج جاتی ہیں اور وہ خود کو کور کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ جہاں پہ لڑکیاں ہر طرح سے انہوں نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک مسلمان لڑکی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں ایسے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتی؟ یار ہر چیز جو فن ہے وہ حرام ہے اسلام میں، وہ ان کپڑوں میں کتنی پیاری لگ رہی ہے، میں کیوں نہیں لگ سکتی اتنی پیاری، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ خیال ان کے ذہن میں آتا ہے، وہ بتاتی نہیں، ڈرتی ہے لیکن آتا ہے، اور وہ اس بارے میں سوچتی ہے، اور کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں ان کپڑوں میں پیاری نہیں لگ رہی۔ ہم ابھی تک اتنا پرانی سوچ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہم یہ کیوں پہن رہے ہیں، اور یہ بہت سیریس معاملہ ہے سر، یہ اس کے اندر ہی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، چاہے آپ کو باہر نظر آئے یا نہ آئے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب جو دل ہے نا وہ صحیح سے تسلیم نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہیں ان کو۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں، خاص کر ہم اپنی بچیوں کو ایک اعتماد نہیں دیتے، اور یہ اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ یہ آخری چیز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، کیونکہ یہ جو جتنا بھی ٹرینڈ سوسائٹی میں فالو کرنا ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانا ہے، ہم نے بچانا ہے کہ وہ ہر ٹرینڈ کو نہ فالو کرتے پھریں۔ آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، خاص کر جو والد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو انکریج کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو کہیں کہ وہ پیاری لگتی ہیں، ان کو ضرورت نہ پڑے کسی ایڈیٹ کی فیس بک پر جو ان کو یہ کہتا پھرے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے کہ جب آپ ایسا کہیں گے، کیونکہ ان کے والدین، ان کے والد بتا رہے ہیں ان کو، کیونکہ جو سیلف کانفیڈنس اس کو اپنے والد سے ملے گا نا وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا، نہ کہ والدہ کی طرف سے۔ والدہ جو ہے وہ کریٹیکل ہوتی ہیں، لیکن جب والد کوئی بات کرتا ہے، جب وہ تسلی دیتا ہے۔ آخری دفعہ آپ نے کب بات کی تھی اپنی بیٹی سے، جن کی بیٹیاں ہیں، واقعی میں ان سے بات کی ہو، ان کی بات سنی ہو؟ آپ کو پتہ ہے ہماری بچیاں، میں اپنے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کو لایا ہوں 4 میں سے اس ٹرپ پر۔ آپ کو پتہ ہے، اور جو بچیاں ہیں نا وہ بہت بولتی ہیں، بہت زیادہ، ان کے پاس بولنے کے لیے چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے جو مرد ہیں نا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا کہا آپ نے، دیٹس نائس، آپ واقعی میں نہیں سنتے، پھر ان کو سنیں، ان سے بات کریں، کیونکہ اگر آپ ابھی ان کو اگنور کر رہے ہیں نا تو جیسے ہی وہ بڑی ہوتی جائیں گی وہ پھر آپ کو اگنور کریں گی، آپ کی نہیں بات سنیں گی۔ پھر وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ سے ہیئر کلپس کی باتیں شیئر کر رہی ہیں، یا ان کی کسی سہیلی نے کچھ کہا اسکول میں، یا جس بھی کلر کا وہ اپنا آرٹ پروجیکٹ بنا رہی ہیں، بات کریں ان سے، کمیونیکیٹ کریں ان سے، ان کو چاہیے یہ آپ سے، اور آپ کو ایز اے فادر یہ رول پلے کرنا ہے۔ ہم نہیں الاؤ کر سکتے اپنی بچیوں کو کہ وہ بھی اسی کلچر میں جو ہے وہ بہتے چلی جائیں، نہیں کر سکتے ایسا۔ یہ آخری ایک بات تھی، ایک ایڈوائس تھی جو میں واقعی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر ہم یہ ایسا نہیں کریں گے، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم اپنی بچیوں کی پروان چڑھانے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا، سب کہہ رہے تھے کہ بت کی پوجا کرو، انہوں نے کیا کیا؟ کلاڑی لی اور اس بت کو ہی مار دیا، توڑ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو چیز غلط ہے غلط ہے، میں کوئی ٹرینڈ نہیں فالو کروں گا، میں اللہ کی بات مانوں گا۔